बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब आज जेलम में एक जलसा आम से खिताब फरमाया। मैंने सोचा कि उसके बाद ही कुछ बात करूँगा। हकीकत यह है कि मैं 5 मिनट की तकरीर सुनी है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। जब आदमी के सामने, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जेलम का जलसा जो दिन का था, तो लाइटों का जो है ना आधा दिन को कुछ रात को, क्योंकि रात को इमरान खान साहब की तकरीर रात को करवाई गई है जब अंधेरा छा गया है। तो दिन को चूँकि इमरान खान साहब आ गए थे और जलसा सामने था, मैं शर्तिया कहता हूँ कि जलसों का मुझे बड़ा बखूबी अंदाज़ा है और मैं जो है ना एक नज़र में देख लेता हूँ। 2,500, 3,000, 4,000, बहुत कोई मैं झूठ बोलूँ तो 5,000 बंदे, और ये स्टेज पे जो 700-800 बंदा बैठा था, 3 स्टेजेस बनाए थे उनको मिला के। अब वो जलसा तो उनको खासा मैंने देखा कि जब वो अब बैठे हैं तो उन्होंने अब जब वेव किया तो सामने बंदे देखे हैं तो वही डिमोरलाइज हो गए हैं। वो सब की तकरीरें यही लगती थी। फवाद चौधरी साहब भी उखड़े उखड़े नज़र आ रहे थे कि वो जलसा फवाद चौधरी साहब ने कराया था और बंदा न बंदे की ज़ात। खासा नाकाम जलसा। 2 बातें उन्होंने की शुरू में ही। एक बात उन्होंने की, एक बात मैं कल से मेरा ख्याल था कि आज मैं डिस्कस करूँगा। उन्होंने कहा जी ये लोग मुझे जलसे सलाब से डरावा दे के मेरे जिहाद के अंदर रुकावट डाल रहे हैं। इतने उसमें पहले 4-5 मिनट इतने झूठ बोल दिए कि मेरे में सकत नहीं थी मजीद झूठ सुनने की। वही रटी रही तकरीरें। ये मत भूलें कि खैबर पख्तूनख्वा में इनकी 10 साल की हुकूमत है। मत भूलें कि ये पंजाब के अंदर पूरे जो है तकरीबन 4 साल मुकम्मल कर चुके हैं और मरकज़ के अंदर 3.5 साल, और अपनी कारनामे जो दिखा रहे थे उसमें एक बात ये नहीं बताई कि 2018 के अंदर ये झूठे शख्स की निशानी क्या होती है। एक शख्स, कोई बंदा जो तहरीक इंसाफ का, उसको सिर्फ ये बता दें कि इसने जो 2018 में वादे किए थे, टैक्स कलेक्शन से लेके IMF के पास ना जाने से लेके 50 लाख घर बनाने से लेके 1 करोड़ नौकरियों से लेके, इसने कौन सा वादा पूरा किया है। नवाज शरीफ साहब की जो मुस्लिम लीग की हुकूमत है वो 24,000 के कर्जे छोड़ के गई है। इससे पहले जब वो इक़्तिदार में आए थे 2013 में तो 14,000 के कर्जे थे, 10,000 का कर्जा उन्होंने लिया। 8,000 का कर्जा इससे पहले जरदारी साहब की हुकूमत ने लिया, पीपल्स पार्टी ने, और 6,000 का कर्जा जो है मुशर्रफ साहब छोड़ के गया। अब इमरान खान साहब 3.5 साल में 24,000 का कर्जा कहाँ तक पहुँचाया उन्होंने? 45,000 तक, यानी कि 21,000 का कर्जा 3.5 सालों में। अब ये बताएं कि अगर 24,000 का कर्जा जो है 3.5 सालों में उन्होंने दुगना करके चले गए, लेकिन आज भी कह रहे थे कि जब मैं आया था तो कर्जे इतने थे और मैंने टैक्स कलेक्शन की सारी कर्जों में चली गई। तो फिर आपने कर्जे लिए, यही काम सारी हुकूमतें कह सकती हैं। फिर उसके बाद ये नहीं बताया कि इस मुल्क में जब नवाज शरीफ साहब आए थे तो बिजली नहीं थी, अंधेरों में डूबा हुआ था। ये नहीं बताया कि नवाज शरीफ साहब के वक्त में 12,000 मेगावाट बिजली के कारखाने लगे। 2013 में उन्होंने कहा था कि हम खैबर पख्तूनख्वा में 50 डैम्स बनाएंगे। 2 डैम्स का जिक्र किया, एक दासू डैम का जो बादशाह डैम है और एक मोहम्मद डैम का। अच्छा, मोहम्मद डैम जो है उसकी फिजिबिलिटी पहले तैयार थी और बादशाह डैम की जो ज़मीन है वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में एक्वायर कर ली गई थी। 100 अरब पाकिस्तानी रुपया उस पर खर्च आ चुका था। लेकिन ये कहा इसके अलावा मंगला और तरबेला के अलावा डैम ही नहीं बने। जिस बंदे को अपने पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, जिनको ये ना पता हो कि यहाँ पे खानपुर डैम बना, यहाँ पे नीलम जेलम डैम बना, यहाँ पे नदीपुर बना, छोटे छोटे तो बहुत बने हैं, जहाँ पे जनाब राज के ऊपर 100 मेगावाट का बना बिजली घर, बेशुमार इस तरीके से वहाँ पे पानी की कलेक्शन भी की और बिजली घर भी बना। इसने एक वादा किया हुआ था जिसे भाग जाते हैं, कालाबाग डैम बनाने का। अब कालाबाग डैम इनसे मुंह से निकलवा लें कालाबाग डैम, क्योंकि हिंदुस्तान और अमेरिका ने यहाँ पे वो गुण दिखाए हैं, वो करतब दिखाए हैं कि उन्होंने सारी पार्टियों को अपने नीचे लगाया हुआ है। आप जैसे ये आफिया सिद्दीकी का नाम नहीं लेगा ना, बड़े तमतराक से बड़ी चीज़ें कहते रहे कि जी मैंने कि टांग जांग डैम जो है उसकी अपने फिजिबिलिटी तैयार कर ली है, और जो तबाही इस वक्त ज़िला टांग में और ज़िला डेरा इस्माइल खान में आई हुई है, कराची का पूरी तहसील से डूबी पड़ी है, और आज की नहीं हफ्ते 10 दिन की है। उसका भी मैं लतीफ़ा सुना दूँ, चूँकि 3-4 दिन पहले उन्होंने बड़ा कहा कि जी वो यहाँ सैलाब आया हुआ है, वज़ीर आज़म कतर गया हुआ है। वो तो खैर कतर से 1-2 दिन का ज़ाहिर है कि हमारे मसाइल ऐसे हैं कि वो बहुत ज़रूरी दौरा था।
وہ گئے اور دوسرے دن واپس آ گئے. پھر کسی نے کہا حضور آپ کا کے پی میں ایک قیامت کا منظر ہے, سوات کے اندر بالکل ایک تباہی بربادی آئی ہوئی ہے. تو کل گئے, کیسے گئے؟ کے پی کا ہیلی کاپٹر جو لوگوں کو بچانے میں اس وقت موجود نہیں ہے, وہ بنی گالا آتا ہے, چیف منسٹر کو لے کے عمران خان صاحب کو اٹھاتا ہے. یہ قوم کی خدمت کی جا رہی ہے. ڈی آئی خان کا دورہ ہو رہا ہے, ڈی آئی خان جاتا ہے, ڈی آئی خان جا کے وہاں سے پھر عمران خان صاحب کو بنی گالا چھوڑتا ہے, آگے جاتا ہے. اچھا جب یہ ٹانگ جاتے ہیں نا تو لوگوں نے ان کے آگے شیم شیم کے نعرے لگائے عمران خان صاحب کے آگے. وہاں پہ چھوٹے سڑک کے اوپر ایک نالا بہ رہا ہے, اپنی طرف سے نا شہباز شریف بڑے شوباز ہیں, اور کل اپنے فوٹو سیشن کا گیا, فوٹو جو کرنی تھی وہ واحد ہے جو کی, باقی انہوں نے کھابے اڑائے, وہاں پہ دعوت کھائی بڑی زبردست قسم کی. اسی کو اس میں کہ پہنچے تھے اور خوشامد کرنے والے میں جانتا ہوں علی امین گنڈپور, ان کا تو پتہ ہی تھا کہ عمران خان آیا ہے اور اس کے پیٹ کے تھرو اس کو جو ہے نا مزید خوش کر کے بھیجو. پانی میں جوتوں کے چلتے جا رہے ہیں. بڑا میں تو کہتا ہوں وہاں کی بڑی قربانی دی آپ نے, کہ تقریباً کوئی 6-7-8 فٹ کا لائن تھی یوں کر کے, اور وہاں سے پیدل چل کے اور پھر تصویر وائرل کر دی کہ جی یہ تصویر پانی میں سے گزرے گئے. فرما رہے ہیں کہ ٹانگ سانگ جو ڈیم ہے وہ اسی فیزیبلٹی ہم نے بنا لیا ہے, یعنی کہ اب یہ فیزیبلٹی بھی ان کا بہت بڑا کمال ہے. یہ نہیں بتایا کہ کتنی دفعہ بنی ہوگی فیزیبلٹی, اور یہ نہیں بتایا کہ ہم نے ڈیم کیوں نہیں بنائے. 2 ڈیم ہم نے شروع کیا, ہم نے 10 ڈیم بنانے ہیں, بنانے کی فیزیبلٹی بنا چکے ہیں. کیونکہ خالی برتن جو ہوتے ہیں نا, ایک ہم بچپن میں سنا کرتے تھے, اس کا شور بڑا ہوتا ہے, بھرا ہوا برتن شور نہیں کرتا. جہاں موٹر ویز کے جب جال پیچھے پڑے ہوتے ہیں نا اور 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہوتی ہے نا, نیلم جیلم 10 سال سے نامکمل پڑا تھا, یہ پچھلی حکومت نے آگے عمران خان صاحب سب سے پہلے مکمل کرایا. نندی پور 18-20 سال سے ناکمل تھا, پچھلی حکومت نے آ کے مکمل کرایا. میں تو حیران ہوں کہ اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ ان کا کیا واقعہ کہ کیا حدود درب ہے. لیکن جو کرائسس کیا نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے سیلاب کا ڈراوا دے کے مجھے روکا جا رہا ہے, میں رکنے والا نہیں ہوں, میں جہاد کر رہا ہوں. ہمیں پتہ آپ جہاد کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بندے کو بڑی, جس کو کہنا چاہیے کہ تعلیم کی جو کمی ہے نا, اس نے اس کو برباد کر کے رکھ دیا. سطحی نالج, سنی سنائی اور کوئی بات پکڑ لی, اور پھر اس کے بعد اچھا خاصا اپنے لیے پریشانی پیدا کی, امبیرسمنٹ پیدا کی, شرمندگی پیدا کی. 3 چیزیں ہیں جو انہوں نے کہا جی میرا تو سیلاب کا مجھے ڈراوا دے, تو اس وقت میں جہاد کروں. 3 چیزوں کا جہاد کر رہا ہوں. ایک حقیقی آزادی, ایک قانون کی بالادستی. 2014 میں عدالت نے پروکلیم افینڈر ڈکلیئر کیا, اقتدار میں آ کے پھر پیش ہوئے. آج تک جو ہے نا یہ اب پھنس گئے تھے, کیونکہ ہر طرح سے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں. ان کو ایک پتہ ہے کہ اسلام آباد پولیس کو گالیاں دے رہے ہیں, ان کو پتہ ہے اسلام آباد پولیس کا کوئی قصور نہیں ہے. جہاں سے اشارے ہو رہے ہیں وہ جانتے ہیں. اسلام آباد پولیس جو ہے وہ رانا ثناءاللہ کی اور شہباز شریف صاحب کے رحم و کرم پہ نہیں ہے. اور عدالتوں کا موڈ دیکھ لیا نا, کہ جیسے ہائی کورٹ نے کہا کہ 31 یہ ابھی بدھ والے دن تشریف لا رہے ہیں نا توہین عدالت کے کیس میں, تو یہ وہ ساری سما بندہ ہوا ہے جس کی وجہ قانون کی بالادستی. قانون کی بالادستی, جتنی قانون کی بالادستی نیب کے چیئرمین کو ویڈیو دکھا کے ہم نے قائم کی تھی. جتنی قانون کی دھجیاں جناب کے دور میں اڑائی گئی ہیں اور جس طریقے سے بہیمانہ استعمال ہوا ہے, میں تو ویسے ہی مجھے شرم آئے. پھر کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان کو اسلامی فلائی ریاست, یہ پتہ نہیں لفظ فلائی ریاست جو ہے نا, یہ چونکہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ یورپ کو بھلا کھاتا ہے نا, تو اس لیے فلائی ریاست وغیرہ. سلمان رشدی کے اوپر حملہ کرنے والے کو تو چونکہ وہ فلائی ریاست کا آدمی نہیں ہو سکتا تھا, اس کی مذمت کرتے پھر رہے تھے. یہ کہ دلگردہ چاہیے, کوئی مسلمان یہ حرکت نہیں کرے گا جس کو اسلام کی اویئرنیس ہوگی, جس کو اسلام کے بارے میں ایک پورا ادراک ہوگا, جو دل و جان سے جو ہے نا اس کے اندر اسلام گھسا ہوا ہوگا, وہ سلمان رشدی کے قاتل کو تھپکی نہیں دے گا. چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میں سیلاب کی بجائے اصل کام ہے سیاست, جہاد. آپ کو کرنا بھی چاہیے, کیونکہ جو آخری وقت آتا ہے نا, نزاع کا عالم آتا ہے نا, جو آپ کے نزدیک گھیرا تنگ ہے نا, اس میں یہی کام چلے گا. لیکن حقیقت یہ ہے
کہ آپ کی پارٹی کے جتنی آپ کے 8 10 12 ٹاپ لیڈرز ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ کا بالکل جو مکھ مکا کا ٹائم ہے آپ کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے. لیکن کل آپ نے کمال کیا. ایک تو خیر یہ بے رحمی اور سنگ دلی کے سیلاب کے لیے آج جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ میری سیاست وہ کتنی امپورٹنٹ اور جہاد ہے. IMF کو کل خط لکھا, جمعہ کا دن تھا, ہفتہ اتوار امریکہ میں بھی چھٹی ہوتی ہے اور یہاں پہ بھی کام نہیں ہوتا, پاکستان میں بھی, کہ خط لکھا مفتاح اسماعیل صاحب کو تیمور جھگڑا وزیر خزانہ KP نے, اور کہ کیا کہا کہ ہم IMF کے پیسے نہیں دیں گے آپ کو, IMF کے ساتھ جو معاہدہ آپ نے کیا ہم اس کی پابندی نہیں کریں گے, اور کاپی بھیج دی IMF کو. یہ ہوتے ہیں کہ جب وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے 10 روپے پیٹرول کم کر کے بارودی سرنگیں بچھا کے گیا اور میں نے کہا یہ سری لنکا بن رہا ہے, نہیں بنا. اب اس کو سمجھ نہیں آتی کہ پاگل ہوا ہے عمران خان صاحب کہ پاکستان سری لنکا کیوں نہیں بنا, پاکستان ڈیفالٹ کیوں کر گیا ہے, IMF کیوں سے پیسے اپروو کر رہا ہے. 25 تاریخ کو قطر میں میٹنگ IMF کی, 25 مئی کو اس نے کہا میں نے لانگ مارچ کرنا ہے. اس سے پہلے 2014 میں سپٹمبر 2014 میں چائنیز وزیر اعظم صدر نے آنا تھا شی جن پنگ نے, اور وہ یہ کہ اس کے پورے دور میں وہ انڈیا چلا گیا ہے, وہ ایران چلے گئے ہیں, پاکستان نہیں آیا شی جن پنگ چائنیز صدر. یہ پہلا واقعہ ہے کہ اس کے پورے دور میں نہیں آیا. اس نے کہا جی کہ جھوٹو, یہ 2014 میں کنٹینر سے فرما رہے تھے, چائنیز صدر تو آ نہیں رہا. یہی ہوا کہ سال بعد وہ آیا, اور سارے سی پیک کے معاہدے سال بعد, وہ جو سی پیک کے معاہدے 2017 تک مکمل ہو جانے چاہیے تھے وہ 2018 تک بھی نہ ہوئے, اور بہت ساری جنہوں نے 2017 میں 16 میں مکمل ہونا تھا وہ 2017 میں جا کے مکمل ہوئے, کوئی 2018 میں. یہ جو بندہ سیلاب کے اوپر یہ بے رحمی دکھائے اور اپنی چوہدیں لگائے اور اپنی جھوٹ بولے اور فراڈ کی سیاست کرے, اور جو IMF کو خط لکھے, اور جو ہر وہ کام کرے جس سے وہ دیکھے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی مصیبت میں گرفتار کیوں نہیں ہو رہا. یعنی کہ یہ پاکستان اگر مجھے نہیں چلانے دیتے تو میں اس کو برباد کر کے چھوڑوں گا. عمران خان صاحب پاکستان کو آپ نہیں برباد کر سکتے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے بہت حصہ ڈال دیا ہے, اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک 2014 سے آپ لگے ہوئے تھے اور اس میں آپ نے بہت, اس میں اسٹیبلشمنٹ 12 قصوروار ہے وہ بھی بھگتے, لیکن آپ اسے برباد نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس ملک کے برباد ہونے سے پہلے آپ برباد ہو چکے ہوں گے. ہمارے البلاغ.